أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلیلا ما تشکرون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم صاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے. تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو. تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے. چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، اور ہم سب کچھ اہل علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے. اور ہم دنیا میں غائب غیر حاضر تو نہ تھے، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے. پھر جس شخص کے نیک اعمال کے وزن باری ہو گئے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے. اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے. تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولقد في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان میں سے اتر جا کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا لہذا تو نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا میں پھر ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے تو حقیر ہے اور دھتکارا ہوا ہے پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپا دی گئی تھی اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور اس نے ان دونوں سے کہا ان دونوں کے سامنے قسم کھالی کی بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈانک سکے اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے کہا تم اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانا ہے اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور قیامت کے دن تم اسی سے نکالے جاؤ گے
يا بني آدم قد أنزلنا عليكما لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کی شرمگاہیں دکھا دے بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے اور جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے قبلہ رخ کر لو اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسا ہی تم اس کی طرف لوٹو گے ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور اور بیجا نہ اڑاؤ بے شک وہ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحہ پر پیچھے ہوں گے نہ آگے ہوں گے. اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے اور تمہارے سامنے میری آیاتیں بیان کریں تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا اور اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کی روحیں قبض کریں تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے، اور وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. اللہ فرمائے گا تم امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تمہارے پہلے گزر چکی ہے. جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی دوسری امت کو لعنت ملامت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں اکٹھے ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہی ہے مگر تم نہیں جانتے. اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن معذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين بے شک جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گھس جائے اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے وہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنا دیے گئے ہو جو تم کرتے تھے اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا وہ دوزخی کہیں گے ہاں پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے وہ لوگ جو اللہ کے راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو آراف والے بھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی تو کہیں گے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ تَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ نَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور آراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے
جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ تو ان سے کہہ دیا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا جیسے کہ وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار صرف اس کے انجام قیامت کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ دن کو رات سے اور اسی طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اسے دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے اسی طرح پیدا کیے ہیں کہ وہ سب اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ تم اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو اور اللہ کا خوف اور طمع کرتے ہوئے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت مینا سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو ستھری زمین ہوئی ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين
وَمَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا آنے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا ہے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان کے لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں سے جو کافر چودھری کہنے لگے بے شک ہم تجھے بے وقوفی پر پڑا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔ ہود نے کہا اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ امین رسول ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ امین ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کی ذریعے سے نصیحت آئی جو تمہیں میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک عرصے کا جانشین بنایا، تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری دی، لہذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کے باپ دادا ہمارے باپ دادا پجاری تھے؟
چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لیا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ ہود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے، چنانچہ تم اسے چھوڑ دو اور اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، چنانچہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اس کی قوم کے وڈیرے جنہوں نے تکبر کیا کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے اس بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور کہا اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لیا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ لیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں مردہ گھٹنوں کے بل پڑے رہے تھے۔ تب صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔
اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا. انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے تھی. ان میں وہ شامل ہو گئی اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. چنانچہ دیکھ لیجیے مجرموں کا انجام کیسا ہوا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہذا تم ناپ میں اور تول میں پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو، تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے آئے، اور تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا. اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا اے شعیب ہم تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے. شعیب نے کہا کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں گے اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں. ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں جب ہمیں اللہ اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے. ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارہ پانے والے ہوں گے. پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان کے گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے, اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے. پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہ کی, پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں. وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. اور جب ہم نے کوئی بستی بھی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی. تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی. اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے, لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو وہ کرتے تھے. کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر عذاب ہمارا رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں, یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں. کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء عصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها وانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہو گئے؟ کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں, پھر وہ کچھ بھی نہ سن پائے. اے نبی یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے. چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے
اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے، اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں سے عہد کا پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا۔ پھر دیکھے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں، تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا، اور موسیٰ نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار ہوا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئے۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو ڈال پہلے یا ہم اپنا جادو ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں لاٹھیاں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال دے۔ جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر کرتے تھے۔ بلاخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا۔ تب وہ جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ آئے، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔
فرعون نے کہا کیا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے اس پر؟ بے شک یہ مکر ہے، تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف طرف سے ضرور کاٹوں گا، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آ گئی۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم مسلمان ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اور پھر ان کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کرے اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین میں تو اللہ ہی کی ہے، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھیے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَّفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہماری ہی لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی آ لیتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے. خبردار، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو، تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا. یہ الگ الگ نشانیاں تھے، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم. اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے. اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے گا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے. پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکایک وہ عہد توڑ دیتے. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے. اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. اور اے نبی اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو کارخانے وہ بناتے اور جو محلات کی عمارتیں وہ اٹھاتے تھے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جو بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جس طرح ان کے معبود ہیں. موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ میرے جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں باطل ہے. موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے. اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تو وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے، اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا۔ یوں اس کے رب کی مقرر ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت کے لیے آیا اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے بھی ضرور دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے، چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہے۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل رہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من خليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر رحم نہ کیا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی؟ اور انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس نے ہارون نے کہا اے میرے مانجھائے بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور وہ مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے، چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وہ تو سب مہربانوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا عجلا سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا
وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذاب يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پڑے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھا لی اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر کوئی توبہ و استغفار کے لیے چنے پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا ہے اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بیوقوفی نے کیا یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے لہذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں اور انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے اور ان پر ان کے بوجھ اور توق اتارتا ہے اور جو ان پر تھے چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا وہی فلاح پانے والے ہیں قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا. اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی تو اپنا عصا اس پر مار، پتھر پر مار. اس نے مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے چاہے کھاؤ پیو رزق حاصل کرو، اور کہو حطۃ یعنی ہمیں معاف کر دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا. تب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا
وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودی مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی، جب وہ لوگ سبت ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کی شکار کی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ہم انہیں آزما لیتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو واز کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ پھر جب انہوں نے وہ باتیں بلا دی جن کی نصیحت انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کاموں سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا بدعمال تھے، اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین بنے جو کتاب تورات کے وارث ہوئے، وہ ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا، مگر حال ان کا یہ ہے کہ اگر اس جیسا گٹھیا دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی آر کے لے لیں۔ کیا ان سے کتاب تورات پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا تھا جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت بہتر اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے ہو اور جو یہ لوگوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے، ہم نے کہا اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے. پھر کیا تو ہمیں اس پھیل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں. اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیاتیں دی تھی مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا اور اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آیاتوں کے ذریعے سے اسے درجہ بلند دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دیتے تو بھی ہانپتا ہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. چنانچہ اے نبی آپ یہود سے ایک قصہ بیان کریں شاید کہ وہ غور فکر کریں. ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان کو حق کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات نہیں سنتے. وہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہی لوگ غافل ہیں اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، لہذا تم اسے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے. اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی نبی کوئی جنون لاحق نہیں ہے؟ وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں.
کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس میں غور نہیں کیا؟ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے پھریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا کون سا وقت ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بھاری حادثہ ہوگی اور وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک آ جائے گی۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ثقلت دعوا الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جئت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اس نے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس کسی مرد نے بیوی سے صحبت کی تو اس کا حمل ہلکا سا حمل ہو گیا
तो वो उसे लिए फिरती रही। फिर जब वो बोझल होगी तो उन दोनों ने अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमें तंदुरुस्त बच्चा दिया तो हम जरूर तेरे शुक्रगुजारों में से होंगे। चुनांचे जब अल्लाह ने उन्हें तंदुरुस्त बच्चा दिया तो उन्होंने उस बच्चे में जो अल्लाह ने उन्हें दिया था उसके शरीक ठहरा लिए। अल्लाह तो उससे बहुत ऊंचा है जो वो शिरक करते हैं। क्या वो उनको अल्लाह के शरीक ठहराते हैं जो कोई भी चीज पैदा नहीं करते, जबकि वो खुद पैदा किए जाते हैं। और वो उन मुशरिकों की मदद करने की ताकत नहीं रखते, और वो मुशरिकीन उनकी मदद करने की ताकत नहीं रखते और ना अपनी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ या खामोश रहो। ऐ मुशरिको, बेशक वो लोग जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्ही जैसे बंदे हैं। अच्छा तो जब तुम उनको पुकारो तो उन्हें तुम्हारी पुकार का जवाब देना चाहिए अगर तुम सच्चे हो। ऐ नबी, मुशरिकीन से पूछे क्या उनके माबूद उनके पास ऐसे पाँव हैं कि वो उनसे चलते हो? क्या उनके ऐसे हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हो? क्या उनकी ऐसी आंखें हैं जिनसे वो देखते हो? या ऐसे कान हैं जिनसे वो सुनते हो? कह दीजिए तुम अपने शरीकों को बुलाओ, फिर तुम मेरे खिलाफ जो चाहो तदबीर करो, मुझे मोहलत न दो, फिर देखो मेरा क्या बिगाड़ते हैं। कह दीजिए बेशक मेरा कारसाज तो अल्लाह ही है जिसने ये किताब नाजिल की, और वही नेक लोगों की कारसाजी करता है। और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद करने की सलाहियत नहीं रखते और न वो अपनी मदद आप कर सकते हैं। और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो वो सुन नहीं पाएंगे। ऐ नबी, आप उन्हें देखते हैं कि बज़ाहिर वो आपकी तरफ देख रहे हैं, हालांकि वो नहीं देखते। आप उनसे दरगुजर कीजिए और नेक काम का हुक्म दीजिए और जाहिलों से किनारा कीजिए। और अगर आपको शैतान का कोई वसवसा उबारे तो अल्लाह की पनाह की मांगिए, बेशक वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। बेशक जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा आ लेता है तो वो चौंक पड़ते हैं, फिर वो यकायक सूझबूझ वाले हो जाते हैं और उनके भाई शैतान उन्हें गुमराही में खींच ले जाते हैं और वो इसमें कोई कमी नहीं करते। और ऐ नबी, जब आप उनके पास कोई निशानी नहीं लाते तो वो कहते हैं तुम खुद क्यों नहीं बना लाए? कह दीजिए मैं तो सिर्फ उस चीज का इत्तिबा करता हूं जो मेरे रब की तरफ से वही की जाती है। ये तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलाइल हैं और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाता है तो उसे तवज्जो से कान लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और ऐ नबी, आप अपने रब की सुबह और शाम अपने दिल में और याद कीजिए, आजिज़ी से और डरते हुए पस्त और हल्की आवाज से, और आप गाफिलों में शामिल ना हो। बेशक जो फरिश्ते आपके रब के पास है वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, वो उसकी तस्बीह बयान करते हैं और उसी को वो सजदा करते हैं।